أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ العصر کے اندر ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یقیناً ہر انسان خسارے کے اندر ہے۔ طالب علموں کے لیے ان الانسان کے اوپر جو الف لام ہے یہ جنسی استغراقی للافراد ہے، یعنی جن سے انسان کے جتنے بھی افراد ہیں ہر انسان جو ہے وہ خسارے کے اندر ہے۔ اے پروردگار، کیا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو خسارے اور گھاٹے سے بچا ہوا ہو؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں، ایک گروہ انسانوں کا وہ گھاٹے اور خسارے سے بچا ہوا ہے۔ وہ کون؟ الا الذین آمنوا، جو اللہ وحدہ لا شریک پر، اس کے انبیاء کرام پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور بعث بعد الموت پر، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وعاملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ورد، وظیفہ، خدمت خلق، دیگر امور خیر سر انجام دیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، خود ہی عمل نہیں کرتے بلکہ اس کی دعوت دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، اور پھر اگر حق بات پر عمل کرتے ہوئے اور اس کا پیغام آگے پہنچاتے ہوئے کوئی تکلیف آئے، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، باقی سب کے سب انسان خسارے اور گھاٹے میں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ خسارہ اور گھاٹا کس کو کہتے ہیں؟ خسارہ اور گھاٹا، کوئی شخص تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے، کوئی رقم خرچ کرتا ہے، مثال کے طور پر ₹1,00,000 اس نے خرچ کیا، انویسٹمنٹ کی۔ اگر محنت کرنے کے بعد 6 ماہ بعد یا سال بعد یا مہینے بعد اسے 1,00,000 حاصل ہوتا ہے، زائد حاصل نہیں ہوتا، تو یہ بھی خسارہ ہے، کیونکہ 1,00,000 اس نے لگایا، 1,00,000 ملا، اور جو اوپر محنت کی وہ محنت رائے گاں گئی۔ اگر انسان کو اپنا راس المال بھی ملے، محنت کی مزدوری بھی ملے اور اس پر زائد ملے تو یہ پرافٹ اور نفع ہے، وگرنہ ہر صورت کے اندر خسارہ ہے۔ اگر 1,00,000 کا 1,00,000 گھر آیا تو خسارہ ہے،
لاکھ سے کم ہو گیا تو یہ بھی خسارہ ہے، اور بالکل برباد ہو گیا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو فرمایا ہر انسان خسارے کے اندر ہے، سوائے اہل ایمان کے اور عمل صالح کرنے والے اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنے والے اور پھر حق بات پر آنے والی تکلیفوں مصیبتوں پر صبر کرنے والے، یہ خسارے اور گھاٹے سے بچے ہوئے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت عطا فرمایا ہے، اس میں 3 زندگی کے پیریڈ، ایک بچپن جس کے اندر لڑکپن بھی شامل ہے، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ انسان جب تک بالغ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ مکلف نہیں ہے، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ روزہ اور نہ حج اور نہ دیگر امور عبادت سوائے زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ چھوٹے بچے پر بھی فرض ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ مالدار ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، زمین جائیداد کے مالک ہیں، ان کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا راجح موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ چھوٹے بچے کے مال میں بھی فرض ہے، اگر وہ مال نصاب کو پہنچے، یعنی 7.28 تولے سونے کی مالیت سونا ہو، یا اس کی مالیت ہو، یا 51 تولے چاندی ہو، یا ان کی زمین سے فصل اگتی ہو اور اس سے عشر واجب ہوتا ہو، تو زکوٰۃ چھوٹے بچوں کے مال میں بھی اگر وہ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دیگر کوئی عبادت بچوں کے اوپر فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ اور بلوغت کسے کہتے ہیں؟ کہ جب انسان کو احتلام ہو جائے یا اس قابل ہو جائے۔ خواتین کے اندر ایام ماہواری شروع ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بھی چیز شروع نہ ہو تو 15 سال کی عمر ہو جائے، اگر یہ چیزیں پہلے بھی شروع ہو جائیں تو بلوغت آ گئی، اور اگر ان میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو، 15 سال کی عمر لڑکے یا لڑکی کی ہو گئی تو وہ بالغ ہے اور شرعی احکام کی مکلف ہے اور مکلف ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، 15 سال سے پہلے بھی بالغ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال کی عمر کو پہنچ کر وہ بالغ ہے۔ بلوغت سے لے کر وفات تلک اگر ہوش حواس قائم ہے تو انسان مکلف ہے۔ بچپن کی زندگی کا حساب نہیں ہوگا، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا اس کا حساب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص بڑھاپے میں سٹھیا جاتا ہے اور اپنی عقل گم کر دیتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے یا ہوش حواس کھو دیتا ہے، تو ایسا مجنون پاگل شخص بھی اللہ کے ہاں مکلف نہیں، وہ بھی کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کیونکہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ لیکن ہوش حواس کے ساتھ بلوغت سے لے کر وفات تلک جو زندگی ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب لینا ہے کل قیامت کے دن۔ اور یہ زندگی ہمارے پاس راس المال کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کسی تاجر، دکاندار، صاحب صنعت و حرفت کے پاس مال اور دولت، لاکھ، کروڑ، ارب انویسٹمنٹ، اس کے پاس راس المال ہے۔ ہماری جو تجارت ہے زندگی میں، اس میں کسی کو 10 سال ملے ہیں بلوغت کے بعد، یا 20 سال یا 40 یا کم و بیش، یہ ہمارے پاس راس المال ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے خریدنا کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے۔ اور جنت کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہیں بتائی ہے، اور کوئی اپنے عمل کے ساتھ جنت کو خرید نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نیک اعمال کو سبب بنا دیا ہے کہ ان کے ذریعے تم میری جنت حاصل کر سکتے ہو۔ کیوں؟ جنت کس قدر قیمتی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر جگہ ایک طرف اور دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ایک طرف۔ جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر جگہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے قیمتی ہے، صرف ایک کوڑے کے برابر جگہ۔ اور ادنا درجے کے جنتی کو، مومن مسلم کو اللہ تبارک و تعالی جو جنت عطا کرے گا اس پوری دنیا کا 10 گنا، یہ ادنا جنتی ہے، سب سے چھوٹا جنتی، اس کو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کا 10 گنا عطا فرمائے گا۔ پوری دنیا کی بادشاہتیں جمع کر لیں، جنتی کی جنت میں ادنا درجے کے جنتی کی بادشاہت پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اس زندگی میں جو کم و بیش ہے اس میں اعمال ہمارے جنت کی قیمت تو نہیں، جنت کا سبب بن سکتے۔ اور میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ آج کسی سے پوچھو کیا کر رہے ہو، کہ جی گپ شپ کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، کرکٹ کا بلہ پکڑا ہوا ہے، اتوار کا دن ہے، صبح سے شام تک کیا ہو رہا ہے جی، وقت گزاری ہو رہی ہے۔ ہر بندہ وقت کو برباد کر رہا ہے سوائے چند لوگوں کے جن پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ کوئی زیادہ، کوئی کم، کوئی زیادہ گھاٹے میں ہے اور کوئی کم گھاٹے کے اندر ہے، لیکن ہر شخص نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ان میں خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک صحت ہے اور ایک فارغ البالی، کسی کے پاس فارغ وقت نصیب ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو، فقر سے پہلے اپنی دولت کو غنیمت جان لو، موت سے پہلے اپنی زندگی حیات، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔ محترم بھائیوں، ایک شخص حالت صحت میں سلامتی کے اندر رات اٹھتا ہے، ایک پارہ تہجد کے اندر پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ شخص اگر بیمار ہو گیا ہے اور بیماری کی وجہ سے رات تہجد نہیں پڑھ پا رہا، یا سفر پہ چلا گیا ہے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے تہجد رہ گئی ہے، اس کی نیت ہے، پڑھنا چاہتا ہے، سفر نے تھکا دیا، مرض نے روک دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں جو حالت صحت میں اور حالت اقامت میں یہ نیک عمل کیا کرتا تھا اسے روکنا نہیں ہے، اسے جاری رکھو، اس کو تہجد کا ثواب لکھتے رہو، جو نیک کام کرتا تھا وہ جاری رکھو، اس کا میٹر رکنا نہیں چاہیے، چلنا چاہیے۔ اس لیے صحت کو غنیمت جانیں بیماری سے قبل، اور یہ جوانی بڑھاپے سے قبل اس کو غنیمت جان لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا یا اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے نشاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے کرکٹ کے بلے کو پکڑ کر جوانی نہیں گزاری، جس نے فلموں کو دیکھ دیکھ کر جوانی نہیں گزاری، جس نے فحش گانے سن کر جوانی نہیں گزاری، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزری ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ جس دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اس نوجوان کو رب تعالی اپنے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔
اس لیے یہ وقت یہ گزر جائے گا. ہم کہتے ہیں ہم وقت گزار رہے ہیں، نہیں، وقت ہمیں پیچھے چھوڑ کر پر لگا کر آگے نکل رہا ہے. اور انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ ماضی کی یاد میں آہیں بہاتا ہے، مستقبل میں ہوائی قلعے تعمیر کرتا ہے اور حال کو فراموش کر دیتا ہے. ماضی کے بارے میں سوچتا ہے، پچھتاتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور پھر پلانیں کرتا ہے کہ میں فلاں وقت مستقبل میں یہ کروں گا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. حال کو چھوڑ دیا، فراموش کر دیا، مستقبل کی سوچیں ہیں. مستقبل کس کو نصیب ہوتا ہے، کس کو نہیں نصیب ہوتا، کون جانتا ہے کہ میری زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں. اس لیے حال کی قدر کیجئے، اپنے وقت کی قدر کیجئے، وقت کو پہچانیے. اور یہ وقت ایسے سمجھیں کہ جیسے برف کا بلاک ہو اور باہر پڑا ہوا ہو. اگر وقت کے ساتھ ساتھ استعمال کر لیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ خود بہت تحلیل ہو کر پگھل جائے گا، ضائع ہو جائے گا. اگر ہم نے اس وقت کو قیمتی بنا لیا تو ٹھیک، وگرنہ یہ وقت اسی طرح برف کے بلاک کی طرح پگھل کر ختم ہو جائے گا. اور پھر کل قیامت کے دن جب انسان ہاتھ خالی لے کر، عمل سے خالی لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اے لوگو بتاؤ، کیا تمہارے پاس میں نے تمہیں زندگی کا اتنا پیریڈ نہیں دیا تھا کہ اگر غور کرنے والا غور کرتا، نصیحت کرنے والا نصیحت پکڑتا تو زندگی کے اس پیریڈ میں، زندگی کے اس دورانیے میں وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا. اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، نبیوں کی شکل میں، پیغمبروں کی شکل میں، علماء کی شکل میں، خطباء کی شکل میں. تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، لیکن تم نے زندگی کی قدر نہ کی، اور تمہارے لیے نصیحت حاصل کرنے کا وقت تھا، تم نے نصیحت حاصل نہ کی. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب اسی طرح جہنم کا عذاب چکھتے رہو. وَيَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چلائیں گے. اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا؟ اور بالخصوص جن کی عمر 60 سال یا اس سے ابو ہے، ان کے بارے میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جس کو ہم نے 60 سال عمر دے دی اور 60 سال کی عمر میں کافر مومن نہیں ہوا، غیر مسلم نہیں ہوا، فاسق و فاجر مطیع اور فرما بردار نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ میں نے تیرے لیے عذر کو ختم کر دیا ہے. اب تیرا کوئی عذر نہیں. 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور ابھی بھی اللہ کے دروازے پہ نہیں آیا. کل قیامت کے دن بہت معاملہ سنگین اور گمبھیر ہوگا. یہ وقت برف کے بلاک کی طرح پگھل رہا ہے. اور میں تو مثال دیا کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف کے اندر 2 حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 واقعے ہیں. اگر ہم وقت کی قیمت کو سمجھیں تو ہماری زندگی کا ایک لمحہ، چند سیکنڈ اتنے قیمتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا سبب بن سکتے ہیں. اور اگر اسی طرح چند لمحے غفلت میں گزار دیے اور رب کو بھول کر شرک کفر میں، تو یہ ایک لمحہ جہنم میں جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے. صحیح بخاری کے اندر 3156 1356 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ لفظ ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا کرتا تھا. جب آپ نے جوتا پہننا ہوتا تو وہ آپ کو جوتا پکڑاتا، جب وضو کرنا ہوتا تو وضو کا پانی آپ کے لیے رکھا کرتا تھا. یہ خدمت اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ شخص بیمار ہو گیا. یہودی لڑکا بالغ تھا، جوان تھا، لیکن ابھی بالکل نو عمر ہے. بیمار ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس لڑکے کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز 1356 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کی۔ اب موت بالکل اس شخص کی قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اہل ایمان، علماء، مشائخ، مسلمانوں کو چاہیے ایک دوسرے کی بیمار پرسی کریں اور بیمار پرسی کے موقع پر نصیحت بھی کر دیا کریں، کوئی نیکی کی ترغیب یہ بھی دے دی جائے تو یہ سنت نبوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا۔ مسند احمد میں یہ لفظ ہیں کہ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ خاموش ہو گیا۔ مسند احمد میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا اسلم، مسلمان ہو جا۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، نظر الی ابی ہے، بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، گویا کہ یہ یہودی لڑکا اپنے باپ سے مشورہ لے رہا ہے کہ مجھے بتائیں کہ میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ باپ نے بیٹے کو دیکھا اور پتا تھا یہود کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، حق دعوت ہے۔ کہا بیٹے آتے ابو القاسم، نبی کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم، آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا تو ابو القاسم ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے۔ یہودی باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، وہ شخص کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دی، اگلے لمحے کے اندر روح پرواز کر گئی، فوت ہو گیا۔ ایک لمحہ ایمان کا، ایک لمحہ توحید کا، ایک لمحہ نبی کی بات پہ لبیک کہنے کا، فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے نکلے اور یہ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ اور مسند احمد میں یہ لفظ ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس لڑکے کو میرے سبب سے جہنم سے بچا لیا ہے۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وقت اگر ہم اس کی قدر کر لیں تو یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ ایک لمحہ اس یہودی لڑکے کا ایمان پر لگا، توحید پر لگا، اگلے لمحے موت آ گئی۔ ایک لمحہ جنت میں جانے کا باعث بنا، جس جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور یہ جگہ ہے ایک جنتی کو جو اللہ بیوی دے گا، حور دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے اندر وہ عورت جھانک لے، پوری روئے زمین روشنی سے بھر جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ فرمایا والا نصیفہا خیر من الدنیا وما فیہا، ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ جو حور دے گا اس کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب وقت کا ایک لگا ہوا لمحہ توحید والا، رسالت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لمحے کے ذریعے اس نوجوان یہودی لڑکے کو جنت دے دی۔ لیکن یاد رکھیں اگر وقت کا ایک لمحہ ہم خراب کر بیٹھیں اور پھر وہ کفر، شرک، نفاق میں چلا جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اس کی مثال اور اس کا واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 4657 نمبر حدیث ہے کہ لما حضرت ابا طالب الوفات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، نام ابو طالب ہے، علی کا باپ ہے، نبی کا سگا چچا ہے اور زندگی کے آخری لمحات ہیں، موت کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی اپنے چچے کے پاس گئے ہیں۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے علی کی پرورش کی ہے۔ اور یاد رکھیں ابو طالب کو نبی سے بڑا پیار تھا، یہاں تک کہا کرتا تھا کہ آپ تک اے محمد یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے
جب تلک مجھے قبر میں دفن کر کے حتی اوسدا فی التراب دفینا فی الارض دفینا، مجھے مار کر قبر میں دفن کر دیں پھر آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اتنے جذبات، لیکن یہ جذبات کام نہیں آئیں گے اور سوکھی محبت کام نہیں آئے گی۔ یہ خالی خولی نعرے کسی کام کے نہیں ہیں جب تک نبی کی توحید نہ اپنائی جائے، نبی کی رسالت پر ایمان نہ ہو اور عمل صالح نہ ہو۔ کم از کم عقیدہ توحید اور رسالت جب تک پختہ نہ ہو، اتنی دیر تک کوئی نہ عمل مقبول ہے نہ محبت مقبول ہے۔ اتنی محبت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، ابو طالب کا کفر پر خاتمہ، ہمیں اس پر خوشی نہیں ہے، ہمارے نبی کو غم ہے، اس بات پر ہمیں بھی پریشانی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں۔ من بطا بہی عملو لم یسر بہی نسبو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ حسب نسب نہیں دیکھے گا، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، خواہ وہ قریش کا بندہ ہو، بنو ہاشم کا بندہ ہو، نبی کا سگا چچا ہو، جب تک عقیدہ توحید نہ ہو اتنی دیر تک اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں، ابو طالب نے ابھی تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، یہ وہ کلمہ ہے کل قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں اس کو پیش کر کے دلیل بنا کر آپ کی سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ادھر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابو جہل بھی کافر ہے، عبداللہ بن ابی امیہ بھی کافر ہے، اور مسیب بن حزن وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، گویا کہ اس مجلس میں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ صحیح بخاری ہے، کتاب التفسیر ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 113 ہے۔ اس کی تفسیر امام بخاری کی صحیح بخاری میں 4657 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا، دلیل پیش کروں گا۔ آپ نے یہ کہا، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، وہ دونوں کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا باپ دادے کے دین کو چھوڑ دو گے اور اسے اعراض کرو گے، بے رغبتی کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور وہ دونوں کافر کہتے رہے کیا باپ دادے کے دین کو سلام کر دو گے، اعراض کر لو گے، منہ موڑ لو گے؟ آخر اس کی زبان پر جو لفظ تھے وہ یہ تھے کہ انا علی ملت عبد المطلب، میں باپ دادے کے دین پر ہوں۔ اور صحیح بخاری میں ایک جگہ پر یہ لفظ بھی ہیں وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ابو طالب نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جس سال ابو طالب فوت ہوئے، ایک آپ کا چچا اور ایک آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ جو آپ کے ساتھ ایمان بھی رکھتی تھی، اور ایک کا خاتمہ کفر پہ ہوا۔ اس سال کا نام مورخین نے عام الحزن، غم کا سال رکھا ہے۔ نبی غمگین ہیں اور کہا اے چچا میں تیرے لیے لاستغفرن لک، آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا، ما لم انہا ان کا، جب تک مجھے اس کام سے منع نہ کیا گیا میں اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 113، فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، کافروں کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ تمہارے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، بخشنا تو دور کی بات ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کر دیا کہ آئندہ سفارش کرنے اور بخشش مانگنے کی آپ کو اجازت بھی نہیں ہے۔ ذکر یہ کر رہا ہوں، ایک لمحہ اگر اس لمحے وہ ایمان لے آتا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا، تو جنت کا راہی بن جاتا۔
لیکن ایک لمحہ اس نے گنوا دیا، لیکن گنوایا بھی کس میں؟ کسی چھوٹی بات میں نہیں، کفر اور شرک کے اندر اس پہ مستمر رہا اور اس لمحے بھی اس کا اظہار کیا تو وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے پاؤں کے نیچے جو آگ ہوگی اس کے ساتھ اس کے دماغ کھولے گا، لیکن جہنم سے مفر نہیں ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، ذکر یہ کر رہا ہوں، ایک لمحہ قیمتی بنا لو، جنت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایک لمحہ اگر گنوا دیا جائے تو جہنم کا انسان ایندھن بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیوں، ہمارا وقت، ہمارا قیمتی متاع بڑا ہی قیمتی ساز و سامان ہے۔ کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا وقت، اس کا ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے، تو کوئی انسان بھی وقت کو ضائع نہ کرے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ جو ہیں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھ انہوں نے تھامے ہوئے ہوں گے اور ایک ہی وقت میں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے وہ جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو داغ نہیں لگواتے تھے۔ یہ چونکہ میں وضاحت پہلے جمعوں میں کر چکا ہوں، میرا یہاں استشہاد اور ہے۔ علاج کا ایک طریقہ ہے آگ کے ساتھ داغ لگوانا، جائز ہے بعض صورتوں میں، یعنی مکروہ ہے یا جائز ہے۔ وہ داغ نہیں لگواتے تھے اور وہ کسی سے دم نہیں طلب کرتے تھے۔ کوئی خود کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں دم کرو۔ وہ داغ نہیں لگواتے تھے اور وہ دم نہیں طلب کرتے تھے، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اور اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے لوگ۔ اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، مجلس میں صحابہ کرام بھی بعض موجود ہیں، آپ نے حدیث ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی فوراً کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، ان 70,000 کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، تو ان میں سے ہے، یعنی تو بھی 70,000۔ اور پھر اس کی لمبی چوڑی وضاحت ہے، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000، تو یہ 49,70,000 لوگ جو ہے کل قیامت کے دن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا تو بھی ان میں سے ہے۔ اب دوسرا شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا سابقہ کا بہا اکاشا، یہ صحابی کا نام ہے اکاشا بن محسن۔ فرمایا اکاشا تو اسے سبقت لے گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اب نہیں وقت کی قدر، ایک لمحہ پیچھے رہنے والا 70,000 میں شامل نہ ہو سکا، اور ایک لمحہ پہلے کہنے والا، سبقت کرنے والا 70,000 بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جانے والوں کے اندر شریک ہو گیا۔ غور کریں، اب دوسری مثال لے لیں۔ وقت کی تھوڑا سا دیر ہو جائے، نیکی میں بعض لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ ایک نیکی فرض واجب ہے، اس میں تاخیر ہوگی سستی کی وجہ سے، وہ بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک مستحب ہے، تاخیر ہوگی تو رہ گیا،
جو رہ گیا سو رہ گیا۔ اب دوسری مثال لے لیجئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 4319 نمبر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح ہوا، حنین کی جنگ ہوئی، حنین کی فتح ہوئی، اوتاس کی فتح ہوئی، خیبر سے جب حنین کی جنگ ہوئی، اوتاس کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شاندار آخر میں شاندار کامیابی عطا فرمائی ہے، اور اس کامیابی میں 24,000 اونٹ مال غنیمت ملے ہیں، 40,000 بکریاں مال غنیمت ملی ہیں، اور 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 6,000 قیدی اور دیگر ساز و سامان بھی مسلمانوں کو مال غنیمت ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، پھر واپس آ گئے، حنین کے بعد اوتاس ہوا، اوتاس کے بعد طائف گئے، طائف کا محاصرہ رہا، طائف کو فتح کیے بغیر اللہ کے نبی حکمت عملی کی وجہ سے واپس آ گئے۔ ان لوگوں کا جن کے مال 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 6,000 قیدی، یہ مال غنیمت بنا ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 یا اس سے زائد دن اور راتیں انہیں مہلت دی ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ تائب کر کے آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، ہم ان کے 6,000 قیدی بھی واپس کر دیں گے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور دیگر ساز و سامان سب کچھ واپس کر دیں گے۔ 13 دن سے زائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4319 ہے، کتاب المغازی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دی ہے، یہ لوگ نہیں آئے، وقت کی قدر نہیں کی ہے، لیٹ ہو گئے جیسے آج ہم نیکی سے لیٹ ہو جاتے ہیں، لیٹ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ایک ایک قریشی سردار کو 100 اونٹ دیا ہے، اور بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ اپنا استشہاد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ میں قیدی بھی تقسیم کر دیے، لونڈی غلام کی شکل میں، مال غنیمت کی شکل میں صحابہ میں تقسیم ہو گیا۔ جب تقسیم ہو گیا تو یہ لوگ توبہ تائب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہمارے قیدی بھی دے دو اور ہمارا مال غنیمت بھی سارا واپس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صاف دو ٹوک بات کہنے والا ہوں، میں نے 13 دن سے زیادہ تمہارا انتظار کیا ہے اور تم نہیں آئے، میں نے یہ ساری چیزیں تقسیم کر دی ہیں، اب تمہارے لیے ایک آپشن ہے، قیدی لینے ہیں قیدی لے لو، مال لینا ہے مال لے لو، دونوں نہیں ملیں گے، کیونکہ میرے ساتھ یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی محنتیں کوششیں ہیں، ان کے خون ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں، میں ان میں تقسیم کر چکا ہوں، اب دونوں چیزیں نہیں، ایک مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے قیدی واپس کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر کہا، میرے صحابہ، میں نے یہ عزم کیا ہے ان کے قیدی واپس کرنے ہیں، جو خوشی سے کرنا چاہتا ہے وہ فی سبیل اللہ واپس کر دے، اور جو فری نہیں کرنا چاہتا، جب ہمارے پاس مال آئے گا ہم اس کو اتنے قیدی دے دیں گے، اتنے غلام لونڈیاں دے دیں گے، لیکن یہ واپس کرنے ضروری ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا ہم نے خوشی سے یہ کام کیا، اللہ کے نبی نے 6,000 قیدی واپس دے دیا ہے۔ میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے 13 دن انہیں پیریڈ ٹائم دیا ہے، وقت دیا، لیکن وہ لیٹ ہو گئے، سستی ہو گئی، اس سستی کی وجہ سے 24,000 اونٹوں سے محروم ہوئے، 40,000 بکریوں سے محروم ہوئے، دیگر ساز و سامان سے محروم ہوئے۔ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اور لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے، سستی نہ کریں حق کے اندر، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، اور پھر یاد رکھیں اگر یہ سستی فرض کے اندر ہو، فرض کام کرنے میں ہو، تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر 4418 نمبر حدیث کتاب المغازی کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا ہے، سب صحابہ پر فرض عین کر دیا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا، الا فی غزوۃ تبوک، سوائے غزوہ تبوک ہے، وغیر انی لم اتخلف
ایک غزوہ تبوک ہے، ایک بدر ہے۔ طالب علموں کے لیے سبق کی دہرائی ہے کہ یہ دو پیرائے مختلف کیوں ہیں۔ ایک میں پیچھے رہنا گناہ ہے، وہاں جانا فرض عین تھا۔ بدر میں جانا فرض نہیں تھا، وہ نفل ہے، اللہ کے نبی نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن تبوک کی جنگ کے اندر جانا فرض عین تھا۔ ہر صحابی جو صاحب طاقت ہے میدان میں جا کر لڑے گا، سب پر یہ ضروری اور واجب تھا۔ کعب بن مالک، اس کے لیے کوڈ ورڈ ہے مکہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ کرام پیچھے رہ گئے۔ ایک اور گروہ بھی تھا جنہوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، ان کی توبہ جلدی قبول ہو گئی، لیکن ان تین صحابہ کرام کی توبہ 50 دن بعد جا کے قبول ہوئی۔ اب ذرا غور کریں، دل میں یہ بات نہیں ہے نافرمانی کرنے کا، دل کے اندر کوئی تصور بھی نہیں ہے، صرف سستی ہوئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی سستی ہوگی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ سستی ہوئی ہے نا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، ان تین صحابہ سے سستی ہوئی ہے۔ کس چیز میں؟ فرض واجب نبھانے میں، ادا کرنے میں سستی ہوئی ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں بڑا امیر بھی تھا، 2 سواریاں بھی تھی، ساز و سامان بھی تھا، سب کچھ تھا، بس میرے ذہن میں تھا کہ آج تیاری ہو جائے گی، کل ہو جائے گی، میں جاتا بازار، لیکن اس طرح بغیر یعنی سستی در سستی، حتیٰ کہ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، قافلہ نکل گیا ہے تو میرے پاس بڑی مضبوط سواری ہے، پیچھے بھی جا کر ان کو میں لاحق ہو سکتا ہوں، مل سکتا ہوں، لیکن کاش کہ میں ایسا کر لیتا۔ سستی در سستی ہوتی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جا کر یاد کیا، واپس آئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، غصے کے ساتھ مسکرائے، فرمایا جاؤ چلے جاؤ، آسمان سے فیصلہ آئے گا۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تینوں صحابی فرمایا گھروں کے اندر چلے جاؤ، جب تک آسمانی فیصلہ نہیں آئے گا میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا۔ دن گزرتے گئے، 1 2 3 4 10 20 40 50 دن گزر گئے ہیں۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، صحابہ کرام پر پابندی ہے کہ کسی کو سلام نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ جب فرض عین ہو، نبی کہے، پھر سستی کر کے پیچھے رہ گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے 50 دن کا۔ اور یاد رکھیں 50 دن کے اندر کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے ساتھی تو گھروں میں بیٹھ کر روتے رہتے تھے، لیکن میں جوان تھا، ہمت والا تھا، میں بازار میں بھی نکلتا تھا، لیکن کوئی مجھے سلام نہیں کہتا تھا، میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اور یہاں مجھے پریشانی یہ لاحق تھی، ان دنوں میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اسی طرح قیامت تک، موت تک رہوں گا، کوئی مجھے بلائے گا نہیں، سلام کا جواب نہیں دے گا۔ اور اگر میں فوت ہو گیا، اللہ کے نبی میرا جنازہ نہ پڑھیں گے تو کون جنازہ پڑھے گا؟ یہ میرے لیے بات بڑی، بہت زیادہ میرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں زمین ان پر تنگ ہو گئی، اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یہ گمان یقین کر لیا اللہ کے بغیر ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے، زمین تنگ، اپنی جان تنگ ہے۔ گناہ کیا کیا ہے؟ ایک فرض واجب نبھانے، ادا کرنے میں سستی ہو گئی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، لوگوں ذرا غور کرو، یہ 3 صحابی وہ ہیں جنہوں نے کسی حرام خون کو بہایا نہیں ہے، کوئی مال ناحق کھایا نہیں ہے، کوئی فساد فی الارض کیا نہیں ہے۔ یہ 3 صحابی جنہوں نے کوئی فساد فی الارض نہیں کیا، کوئی خون نہیں بہایا، کسی کا ناحق مال نہیں کھایا، ایک فرض واجب کی ادائیگی کے اندر سستی ہو گئی ہے، وقت کی قدر نہ سمجھ سکے، سستی ہو گئی ہے، ان پر زمین باوجود اپنی وسطوں کے تنگ ہو گئی ہے، اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئی ہیں۔ اسی حالت میں آسمان سے اللہ کا فیصلہ آیا، قرآن میں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر ان کو بشارت دی کہ تم لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ بھائیوں، بزرگوں، غور کیجئے، سستی سے جان چھڑا لیں،
وقت کی قدر کریں، ایک ایک لمحہ قیمتی بنا لیں۔ ایک ایک لمحہ ہمارا کروڑوں اربوں تو کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ بس ایک حدیث ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر ہیں۔ ہمارے یہاں لفظ ہمشیرہ بولا جاتا ہے، یہ غلط العام ہے، لفظ ہمشیر ہے۔ ہمشیر کہتے ہیں ساتھ دودھ پینے والے کو، مرد کو بھی کہتے ہیں اور عورت کو بھی کہتے ہیں، یعنی بہن کو بھی کہتے ہیں، بھائی کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے پاس سے گزرے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی ضعفت و کبرت، میں کمزور ہو گئی ہوں اور بوڑھی ہو گئی ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ عمل مختصر ہو، میں بیٹھے بیٹھے وہ عمل کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی تو یہ کر، سبح اللہ مئۃ تسبیحہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کر۔ فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقینها من ولد اسماعیل، 100 مرتبہ اگر سبحان اللہ پڑھ لے گی اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ تو نے گویا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام خرید کر آزاد کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تجھے اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ سلسلۃ الحدیث الصحیحہ 1316 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلام تجھے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 100 گھوڑے، وہ گھوڑے جن پر زینے کس دی گئی ہوں، منہ میں لگامیں ڈال دی گئی ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہو، تو مجاہدوں کے ہاتھ میں 100 گھوڑے تما دے، جتنا اجر ہے اتنا تجھے الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا اجر ملے گا، اور اللہ اکبر پڑھنے کا تجھے اتنا اجر ملے گا کہ جیسے تو نے 100 اونٹ جن کے اوپر کجاوے کسے ہوئے ہوں، اللہ کے ہاں قلادے پہنائے ہوئے ہوں، حج کے موقع پر جو اونٹ قربان کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 100 اونٹ وہاں حرم میں جا کر قربان کرنے کا قبول شدہ ان کا ثواب عطا فرمائے گا 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ اللہ تجھے جو اجر عطا فرمائے گا، زمین آسمان کا خلا جو ہے وہ بھر جائے گا۔ اور پھر یہ 4 عمل کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ تیرے جیسے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جو یہ 4 کام وہ بھی کرے۔ تو 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ غالباً کچھ 6 سے 8 منٹ لگیں گے اور یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ ہم کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں، بس کا انتظار ہے، کسی دوست کا انتظار ہے، کسی جگہ فارغ ہیں، دکاندار کے پاس کتنا وقت فراغت کا ہوتا ہے، اور بھی کتنی جگہوں پر جب بھی فارغ ہوں کام کاج، بلکہ عورتیں خواتین گھر میں آٹا گوندتے وقت، دیگر کام کرتے وقت زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ، سمندر کی جھاگ کے برابر اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ جنت میں درخت لگتا ہے جس کا سایہ 100 سال تک ایک سوار اس کو قطع کرتا رہے، قطع نہیں کر سکتا۔ بڑے اجر ہیں، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، کاش کہ ہم سمجھیں نبی پر درود کا کیا مقام ہے، قرآن کی تلاوت کا کیا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سستی کہلی سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔